دوستوں میں ہوں محمد عظیم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کی ریئل اسٹوری کے بارے میں۔ قسطنطنیہ وہ شہر جس پر 1000 سالوں تک عیسائیوں کا راج رہا، جس کو فتح کرنے کے لیے دنیا کی ہر بڑی طاقتوں نے اپنا زور آزمایا مگر کبھی فتح نہیں کر سکی۔ عیسائی حکومت کا گڑھ تھا قسطنطنیہ۔ اس شہر کی دیواروں کو توڑنے میں ہی اچھے دلیر بادشاہوں کے پسینے چھوٹ گئے تھے، مگر 29 مئی 1453 کا وہ دن آیا جب یہ دیواریں چکنا چور کر دی گئیں اور قسطنطنیہ کو فتح کر کے دکھا دیا گیا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری چینل فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ ہسٹوریکل ویڈیو کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، اسے نہ فتح ہونے والے شہر کو فتح کرنے والے بادشاہ کا نام تھا سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ۔ 328 عیسوی میں رومن بادشاہ کانسٹنٹائن نے اس شہر کو بسایا تھا۔ پھر ایک اور راجہ آیا جس کا نام کانسٹنٹین تھا اور اسی راجہ کے نام پر اس شہر کا نام قسطنطین اوپل کہا جانے لگا۔ دوستو، عرب دیش اسے قسطنطنیہ کے نام سے جانتے تھے۔ یہ شہر آج کا استنبول شہر ہے جو کہ ترکی میں موجود ہے۔ کیوں اتنا خاص ہوا کرتا تھا یہ شہر؟ کون تھے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار تھے؟ دوستو، 303 عیسوی سے لے کر 1453 عیسوی تک قسطنطنیہ عیسائی سلطنت کا دارالحکومت تھی۔ یہیں سے رومی حکومت اپنے کاموں کو انجام دیتی تھی۔ کئی بار اس شہر کو فتح کرنے کی کوششیں کی گئیں پر کبھی کسی حکومت کو کامیابی نہیں ملی، کیونکہ اس شہر کی لوکیشن اس طرح کی تھی کہ 3 طرف سے یہ شہر دریا سے گھرا ہوا تھا اور ایک طرف بس خشک زمینی راستہ تھا۔ قسطنطنیہ شہر کے چاروں طرف 12 میٹر اونچی اور کئی میٹر موٹی دیواریں بنائی گئی تھیں جن کو توڑ کر شہر میں داخل ہونا لگ بھگ ناممکن تھا۔ بتاتے چلیں کہ اسی قسطنطنیہ کے تعلق سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کر لوگے۔ اس کا فاتح عظیم سپہ سالار ہوگا اور اس کا لشکر کیا عظیم لشکر ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی اس پیشن گوئی کو سن کر صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے تھے کہ بھلا مدینے جیسے چھوٹے شہر میں رہنے والے چند مسلمان آخر کس طرح اتنی بڑی رومی سلطنت کے گڑھ کو قسطنطنیہ کو فتح کر پائیں گے؟ مگر یہ پیشن گوئی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر حال میں پوری ہونی تھی۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے تعلق سے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی تو مسلمانوں میں اس شہر کو فتح کرنے کی ایک ہوڑ سی لگ گئی تھی۔ بتاتے چلیں کہ اس شہر کو یعنی قسطنطنیہ کو سب سے پہلے حملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا گیا تھا، مگر یہ لشکر بھی اس شہر کو فتح کرنے میں ناکامیاب رہا تھا۔ بتاتے چلیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، جس کے اوپر ہم ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں جا کر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، پھر دور آیا سلطنت عثمانیہ کا۔ اسی سلطنت میں ارطغرل غازی کی 7ویں یا 8ویں نسل میں سلطان مراد کے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی جس کا نام سلطان محمد خان ثانی رکھا گیا۔ بتاتے چلیں کہ سلطان مراد خان اپنے اس بیٹے کو تھوڑا ناسمجھ کمزور قسم کا مانتے تھے اور اپنے 2 بڑے بیٹوں کو زیادہ محبت کیا کرتے تھے، مگر یہ دونوں بیٹے سلطان بننے سے پہلے ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ سلطان اپنے غم میں مبتلا ہو کر اپنے چھوٹے بیٹے جو اس وقت صرف 12 سال کا تھا اسے سلطان بنا دیتے ہیں اور خود سلطنت دستبردار ہو جاتے ہیں، مگر 2 سال بعد سلطان پھر حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ کچھ سالوں بعد ہی سلطان مراد کی وفات ہو جاتی ہے اور سلطان محمد فاتح ان کی جگہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنا دیے جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال کی تھی۔ جب سلطان محمد فاتح تخت نشین ہوئے تو قسطنطنیہ کا بادشاہ خوشی مناتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں ایک کمزور اور نا تجربہ کار سلطان تخت نشین ہو گیا ہے جس کو ہم اپنے قابو میں کر کے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیں گے۔ مگر جلد ہی رومی بادشاہ کو اپنی اس سوچ پر پچھتاوا ہونے والا تھا۔ رومی بادشاہ قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح کو پیغام بھیجا کہ تمہارے باپ کے زمانے سے خاندان عثمانیہ کا ایک شہزادہ اور خان ہمارے پاس نظر بند ہے، اس کی ضروری خرچے کی رقم سلطانی خزانے سے آتی ہے، اسے 2 گنا کرو ورنہ ہم اس شہزادے کو آزاد کر دیں گے اور وہ آزاد ہو کر تم سے تمہاری حکومت چھین لے گا۔ رومی بادشاہ نے اپنی اس دھمکی سے سلطان محمد فاتح سے پیسہ لینا اور ان کو دبانا چاہا،
पर وہ بڑی بھول میں تھا۔ سلطان محمد فاتح نے بادشاہ کی اس چال کو سمجھ گئے اور ارکان کا خرچہ بھیجنا بالکل ہی بند کر دیا۔ اس واقعے سے بادشاہ کی آنکھیں کھلیں اور اسے احساس ہوا جسے میں بزدل سمجھ رہا تھا وہ تو ایک شیر ہے۔ بتاتے چلیں کہ سلطان محمد فاتح سلطان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زبردست عالم بھی تھے۔ قرآن و حدیث کی تاریخ میں زبردست مہارت رکھتے تھے۔ وہ تقریباً 6 یا 7 زبانوں میں آرام سے باتیں کر لیا کرتے تھے۔ ان کی فوج ان کی بہت وفادار تھی۔ محمد فاتح کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا۔ سلطان نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے سے پہلے اپنے مخالف ریاستوں سے سمجھوتے کر لیے تاکہ قسطنطنیہ کی جنگ میں ان سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو پائے۔ اسی بیچ سلطان نے ہنگری سے اربن نامی عیسائی شخص کو بلایا جو اس وقت سب سے بہترین توپیں بنانے میں ماہر تھا۔ سلطان نے اس سے کئی چھوٹے بڑی توپیں بنوائیں اور ایک توپ اتنی زیادہ بڑی بنوائی کہ کسی نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی توپ نہیں دیکھی تھی۔ اسی توپ کو شاہی توپ نام دیا گیا۔ اسی توپ نے قسطنطنیہ کی جنگ میں اس قلعے کی دیواروں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوستو 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع ہوا۔ سلطان محمد فاتح 1 لاکھ کی فوج لے کر قسطنطنیہ پہنچ گئے۔ قسطنطنیہ شہر میں گھسنے کے 2 راستے تھے، ایک زمینی راستہ تو دوسرا دریا گولڈن ہارن کی طرف سے تھا۔ سلطان نے اپنی فوج کو دونوں راستوں پر توپوں اور تیر اندازوں کے ساتھ قائم کر دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی فوج کا جذبہ ایمانی جوش میں تھا۔ وہ یہ عہد کر کے نکلے تھے کہ یا تو آج قسطنطنیہ فتح ہوگا یا پھر سلطنت عثمانیہ کا ہر جوان یہیں شہید ہو جائے گا۔ سلطان محمد فاتح کی فوج لگاتار توپوں سے گولے برسا رہی تھی اور دوسری طرف رومی فوج اپنی پوری طاقت کے ساتھ عثمانی فوج کے حملے کو روک رہی تھی۔ توپ کے حملے جیسے ہی دیوار میں چھید کرتے تو رومی فوج فوراً ان چھیدوں کی مرمت کر دیتی۔ اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے سلطان نے دیوار کے پاس جا کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی عثمانی فوج قلعے کی دیوار پر چڑھتی تو اوپر سے رومی فوج ان پر گرم کھولتا ہوا تیل ڈال دیتی تھی۔ عثمانی فوج لگاتار شہید ہو رہی تھی۔ ادھر رومی فوج کو دریا گولڈن ہارن کی طرف سے لگاتار یورپ سے مدد مل رہی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے فیصلہ کیا کہ دریا گولڈن ہارن کی طرف سے شہر میں داخل ہوا جائے۔ اب یہاں مصیبت یہ تھی کہ دریا گولڈن ہارن میں رومی بادشاہ نے ایک موٹی اور مضبوط زنجیر باندھ رکھی تھی جس کو توڑنا ناممکن تھا اور زنجیر کو ہٹائے بغیر کوئی بھی کشتی شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ کئی دنوں تک جنگ جاری رہی۔ عثمانی فوج کے حوصلے پست ہونے لگے۔ شہر فتح کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح اپنی جنگوں میں بڑے بزرگ اور علماء کرام کی ایک جماعت سنگ رکھتے تھے۔ یہ نیک جماعت اللہ سے قسطنطنیہ کی فتح کی دعا کرنے لگی۔ تبھی اللہ نے سلطان محمد فاتح کے دماغ میں ایک ایسی فاتحانہ ترتیب سجائی جو کسی کے خیالوں میں بھی نہ تھی۔ سلطان محمد فاتح کی کشتیاں فاسفورس دریا میں تھیں۔ انہیں دریا گولڈن ہارن پار کر کے جانا تھا لیکن بیچ میں لوہے کی زنجیر راستہ روکے ہوئے تھی۔ فاسفورس سے دریا گولڈن ہارن میں جانے کا ایک راستہ زمینی بھی تھا جو تقریباً 10 میل کا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی جہازوں کو ایک ہی رات میں خشک زمینی راستوں میں اتار دیا۔ انہوں نے راستے میں لکڑی کے تختے بچھا کر ان پر چربی رگڑ کر چکناہٹ مل دی گئی۔ ان تختوں پر جہازوں کو چلایا گیا۔ یہ دنیا کی حیرت انگیز تدبیر تھی اور یہ بہت مشکل کام تھا مگر عثمانی فوج اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کشتیوں کو کھینچتے رہے اور ادھر رومی فوج خوشیاں منا رہی تھی کہ اب عثمانی فوج ہار گئی ہے۔ مگر ادھر عثمانی جہاز گولڈن ہارن میں اتر گئے تھے اور شہر میں داخل ہونے والے تھے۔ صبح جب رومی فوج کی آنکھیں کھلی تو ہر کسی کے ہوش اڑ چکے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عثمانی فوج بنا زنجیر توڑے ہی شہر میں گھس چکی ہے۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے اپنی پوری فوج کو زمینی راستوں پر لگا رکھا تھا، پھر اسے آدھی فوج گولڈن ہارن کے راستے پر بھی لگانی پڑی۔ پھر یہ کرنے سے اس کی طاقت کمزور ہو گئی۔ عثمانی فوج نے شہر میں گھستے ہی گولہ باری شروع کر دی۔ رومی فوج عثمانی جنگجوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکی اور آخرکار قسطنطنیہ کے بادشاہ نے اپنی عوام سے ایک تقریر کی۔ اس کی فوج میں اپنے شہر کو بچانے کا جذبہ جاگ اٹھا مگر رومی فوج عثمانی جنگجوؤں کا مقابلہ کرنے میں ناکامیاب رہی اور 29 مئی 1453 عیسوی کو قسطنطنیہ شہر سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ چکا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے وہ کارنامہ کر دکھایا تھا جو دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتیں نہیں کر پائی تھیں۔ بتاتے چلیں کہ قسطنطنیہ کے فتح کے بعد ہی سلطان محمد کو فتح کا لقب ملا تھا۔ اس وقت سلطان محمد فاتح 21 سال کے ایک نوجوان تھے۔
قسطنطنیہ کی جنگ میں ایک بہادر عثمانی جنگجو اور بھی تھا جسے دنیا کم ہی جانتی ہے۔ اس جنگجو کو قسطنطنیہ کے قلعے پر عثمانی جھنڈا پھہرانے کا شرف ملا۔ اس جنگجو کا نام تھا قلوبدین حسن۔ حسن اتنا بہادر اور دلیر تھے کہ 27 تیر اپنے جسم پر لگنے کے بعد بھی عثمانی جھنڈا رومی قلعے پر پھہرا دیا۔ صرف 25 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے وہاں کی عیسائی عوام کو پوری آزادی دی اور وہاں کے گرجا گھروں کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، اور عوام کے ہونے والے نقصان کی بھرپائی بھی سلطان محمد فاتح نے کی۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے 31 سالہ حکمرانی میں 12 ریاستیں اور 200 سے زیادہ شہر فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے تھے، اور اعلیٰ درجے کے قانون بنانے والے حکمران تھے۔ ان کی سلطنت میں ہر معاملے میں سب سے پہلے قرآن و حدیث اور اس کے بعد فقہاء اربعہ سے مشورے کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ کے قانون چلتے تھے۔ قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد سلطان محمد نے یورپ کی طرف رخ کیا، مگر نرکس کے درد کی بیماری کی وجہ سے بیچ راستے میں ہی سن 3 مئی 1481 میں 52 سال کی عمر میں سلطان محمد فاتح وفات پا گئے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد عیسائیوں سے آیا صوفیہ چرچ کو خرید لیا گیا، اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف لائک کریں بلکہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔